حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام. ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں جتنا پڑھیں عقل حیران ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام. آپ کی ولادت سے پہلے کا سینیریو کیا تھا ذرا سمجھیے گا حالات کو. مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا. کفر و سرکشی اور اس کا تکبر انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ اس کو کسی نے بتایا تھا ایک خواب کی تعبیر میں کہ کوئی ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری ہی سلطنت میں سے ہوگا اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گا, تمہیں برباد کر دے گا اور اب تمہارے مصر پر قبضہ کر لے گا. حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے. اب وہ لڑکوں کو قتل کرنے لگا اور یہاں تک کہ کئی لاکھ بچے قتل ہو گئے. اب اس کے وزیروں نے آ کر اسے بتایا کہ اگر اسی اسپیڈ سے بچے قتل ہوتے رہے, اوپر بوڑھے مر رہے ہیں, نیچے بچے تم آگے بڑھنے نہیں دے رہے, تو آگے جا کے نظام حکومت کیسے چلے گا؟ ہمارا خادم کہاں سے آئے گا؟ نظام کام کرنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر اس بے وقوف آدمی نے یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال لڑکے قتل کیے جائیں, 1 سال کے لیے چھوڑ دیے جائیں. تو جس سال بچوں کو چھوڑ دیا گیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, مگر جو قتل کرنے کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی. وہ کہتے ہیں نا, ہم سنتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. آپ کی والدہ کا نام تھا یوحانز اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھی. اللہ کریم نے خواب میں یا فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں یہ الہام ڈال دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم دودھ پلاؤ. اگر ہمسایوں کو پتہ چل جائے اور وہ شکایت کریں فرعون کی طرف تو بے فکر ہو کر حضرت موسیٰ کو اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں ڈال دینا اور ہم اس کی جدائی کا غم نہ کرنا, ہم تمہارا بیٹا تمہاری طرف لوٹا دیں گے. اب یہ کیسا ماں کا دل تھا, ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈالے, کبھی دنیا میں سنا ہے؟ مگر اللہ کی وہ بندی کیسی ہے, رب پر بھروسہ کیسا ہے, اللہ کے وعدوں پر یقین کیسا ہے. اب جب یہ بات پھیلنے کا خوف ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق میں اپنا چاند جیسا بیٹا جو ہے وہ دریائے نیل کے حوالے کیا. مگر آپ کی ایک بیٹی بھی تھی, آپ نے کہا بیٹا دریا کے ساتھ ساتھ چلتی رہنا, دیکھ رہا تو صحیح میرا لال کدھر جاتا ہے, یہ صندوق کدھر جاتا ہے. حضرت موسیٰ کی بہن دریائے نیل کے ساتھ چلتی جا رہی ہیں اور جب یہ دریائے نیل والا صندوق فرعون کے محل کے قریب گیا اور وہاں دیکھا فرعون بھی بیٹھا ہے, اس کی زوجہ آسیہ بھی بیٹھی ہیں اور انہوں نے وہ صندوق اٹھا لیا ہے, تو ڈر کے مارے ماں کو آ کر بتایا کہ ماں غضب ہو گیا, جس ظالم سے بچے کو بچا رہے تھے, جس ظالم سے بچنے کے لیے دریا میں ڈالا تھا, یہ صندوق تو ادھر ہی پہنچ گیا ہے. مگر ماں کو بھروسہ تھا کہ رب نے فرمایا ہے یہ بچہ واپس لوٹے گا. اللہ اکبر. صندوق وہی لڑکا تو نہیں جو مجھے قتل کر دے گا, ارے یہ بھی تو چھوٹا کی زوجہ ضرور ہیں مگر اللہ والی ہیں, انبیاء کی نسل میں سے ہیں. فرعون کبھی انہیں چھو نہ سکا تھا. حضرت آسیہ کیا حضرت موسیٰ کی گروتھ بڑی اچھی تھی, آپ کی ہائٹ. بہرحال فرعون کو کسی طرح اس نے راضی کر لیا, مگر یہ تو بچے کے دودھ پینے کی عمر, وہ کسی کا دودھ نہ پیے اور وہ رونا دھونا مچا رہے تھے. حضرت موسیٰ کے پاس ان کی بہن پہنچ گئیں اور وہ جا کے فرعون سے کہتی ہیں ایک خاتون کو میں جانتی ہوں, وہ بڑی پاکیزہ خاتون ہے اور مجھے امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. اب فرعون نے کہا کسی طرح کوئی ایسی عورت لاؤ جس کا یہ بچہ دودھ پیے. اللہ اکبر. اب وہ بہن دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آئیں کہ ماں چلو اپنا کام ہو گیا ہے, فرعون کے محل میں چلو, اب تمہیں اپنے بچے کو ہی دودھ پلانا ہے. اللہ اکبر. وہ ماں جب فرعون کے محل میں جاتی ہے, جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کو دیکھا, اپنی ماں کی خوشبو پائی, وہ خاموش ہو گئے. فرعون تھا بڑا شاطر, کہتا یہ بتاؤ اس بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے, یہ تمہیں دیکھ کر خاموش کیوں ہو گیا ہے. اب یہ بات بڑی سینسٹیو ہو چکی تھی, مگر آپ کی والدہ کہتی ہیں میں ایک پاکیزہ خاتون ہوں, میرا دودھ بھی بڑا پاک ہے. جن بچوں کے اندر نفاست ہوتی ہے, جو بچے نیک فطرت ہوتے ہیں, وہ میرا دودھ سکون سے پیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ اب پھر ماں کی گود میں آ گئے ہیں, اس محل میں ماں کی گود میں آئے ہیں
جدھر سے ڈر تھا کہ قتل کر دیے جائیں گے. یہ ہے اللہ کی تدبیر. اور آگے سنو, جب ماں نے دودھ پلایا حضرت موسیٰ بڑے سکون میں آ گئے. تو اب کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ کہتی ہیں اجازت ہو تو میں اپنے گھر لے جاؤں, ادھر ذرا صحیح اس کی پرورش کر لوں گی. فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے تم اپنے گھر لے جاؤ. روزانہ دودھ پلانے کی ایک اشرفی دی جاتی, ایک سونے کا سکہ تحفے میں دیا جاتا. اللہ کی شان دیکھو کہ جس ظالم سے بچنے کے لیے اس خوف سے دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا, اللہ نے ماں کی گود میں بچہ واپس بھی عطا فرمایا, اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. روز بادشاہ کی طرف سے انعام بھی ملنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ ہے کہ جو سمجھنا ہے کہ میرا رب چاہے تو فرعون کے منہ سے, ظالم کے منہ سے حضرت موسیٰ کو کس طرح بچا سکتا ہے. بس وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یقین درکار ہے.